ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی، کیوں حکومت مصر ہے کہ ایک جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا جائے؟ دیکھیے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد اس حکومت کو پی ٹی آئی سے تو کسی خطرے کا اضافہ نہیں ہوا ہے. جو خطرہ ہے ان کو اپنے ہی ہمدردوں اور ممبران سے ہے جو کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان میں سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، اور اس سے پی ایم ایل این کو زیادہ نقصان ہوگا. اور یہ کہنا کہ ایک پارٹی جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس کے حمایتیوں نے اتنے زیادہ ووٹ حاصل کیے پچھلے الیکشن کے اندر حالات ناموافق ہونے کے باوجود، اس کو آپ بین کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نہ جمہوریت فروغ ہوگی نہ ان کی اپنی حکومت سیکیور ہوگی. کیونکہ سیاستدانوں کو کی اسٹرینتھ جو ہے وہ سیاسی عمل کے چلنے سے ہوتی ہے. سیاسی عمل کو نقصان پہنچا کے، سیاسی عمل کو کمزور کر کے آپ سیاستدانوں کو مضبوط نہیں کرتے، آپ نان الیکٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا نادان دوست جو ہے نا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو نقصان پہنچائیں گے. کون مشورے دے رہا ہے پی ایم ایل این کو ایسے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ جو گفتگو میں اپنے مخالف کے خلاف خوب گفتگو کرے، باتیں بنائے، اس کو ہمیشہ پارٹیوں نے بڑا سراہا ہے. یہ ہر پارٹی کا مسئلہ ہے. لہٰذا جو ہمارا ایڈیم آف پالیٹکس ہے، جس انداز سے ہم پالیٹکس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں سویلٹی کی کمی آ گئی ہے، شرافت کی، اور اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ویلیوز ان میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی، اور جو ہم الفاظ اور فکرے استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی کہنا چاہیے انسانی قدروں سے گرے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ آپ اپنے مخالف کو ختم کر کے آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ساری عمر پاور میں نہیں رہیں گے. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو بھگتا ہوا ہے. ایک طرف پی ایم ایل این کا دور تھا جب اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، پھر اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے بھی ہوئے، بیان بازیاں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوئی، اور بھگتا بھی ہے. پیپل پی ایم ایل این پہ گزری ہے بری طرح، جیل میں پوری قیادت کو دھکیل دیا گیا. 2018 میں ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا، اب آپ کو اقتدار مل رہا ہے تو آپ دوسری جماعت کے ساتھ ایسا نہیں. یہ سبق نہیں حاصل کرتے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں ہیں تو بس مستقل اقتدار میں ہیں اور ہم ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے. یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اس وقت رویہ کچھ وزراء کا ہے، یعنی سب کو نہیں ہم کہہ سکتے، پر ایک ریشنلٹی بھی ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی کچھ لوگوں میں نظر آتی ہے پی ایم ایل این کے اندر. لیکن جو یہ زیادہ جو انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا نمائندہ سپوکس پرسن پارٹی کا سمجھا جاتا ہے، حکومت کا سمجھا جاتا ہے. انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے، تو وہ اگر اس قسم کی ذمہ داری، اس قسم کی گفتگو کرے تو میرا خیال ہے اس کا منفی ریفلیکشن شہباز شریف صاحب پہ بھی آتا ہے، پرائم منسٹر پہ بھی آتا ہے کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. کیا پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا پرائم منسٹر نے انہیں اپنا ایک ڈمی کے طور پہ سامنے رکھا ہے تاکہ ان پہ اعتراض نہ ہو؟ جس نے برا بھلا کہنا ہے وہ اس کو انفارمیشن منسٹر کو کہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر حکومت کو نقصان پہنچے گا تو پرائم منسٹر کو بھی نقصان پہنچے گا. پاکستان کی سیاست کی بقا اس میں ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ریسٹرینٹ سے کام لیں، وہ کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک دن وہ آئے گا جو پہلے بھی آتا رہا ہے، جب یہ صرف سب زخمی ہوئے سڑک کے ایک سائڈ پہ گرے پڑے ہوں گے اور کوئی اور شادیانے بجا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں درمیانہ راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت درمیانہ راستہ تو کوئی تلاش نہیں کر رہا. البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو کہ ایک سیاسی بیانیے کی تلاش میں تھی، شاید 12 جولائی کے فیصلے کے نتیجے میں اسے وہ بیانیہ مل گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں احتجاجی کال کی یہ ٹائمنگ کیا درست ہے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیز جو ہیں نا جو یہ کرنا چاہتی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت عوامی سطح پر غصہ اور ناراضگی تو ہے نا، پرائس ہائیک کی وجہ سے، خاص کر بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اور بجلی کی اور بڑی منفی سائڈز ہیں، اور کچھ باتیں اب آئی پی پی کی بھی آ رہی ہیں ہمارے سامنے. اچھا، تو ان کا خیال یہ ہے کہ
ایسے موقع پر کوئی بڑی تحریک چلائی جا سکتی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ فی الحال کوئی بڑی تحریک کا امکان نظر نہیں آتا۔ یہ ٹھیک ہے اصولی طور پر اجازت ہوتی ہے آپ کو تقریر کرنے کی، جلسہ کرنے کی، ہمارے کم از کم آئین میں یہ ہے، لیکن عملی طور پہ یہ پاکستان میں نہیں ہے، خاص کر پی ٹی آئی کو تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور لیکن جماعت اسلامی بھی تو دھرنا نہیں، جماعت اسلامی بھی دھرنا دے گی۔ جماعت اسلامی زیادہ منظم جماعت ہے، پی ٹی آئی کی نسبت زیادہ ڈسپلنڈ تنظیم ہے، وہ احتجاج تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جماعت اسلامی ایک تحریک کو، اور بلکہ جماعت اسلامی یا کوئی ایک سنگل پارٹی ایک نیشن وائڈ تحریک کو چلا نہیں سکتی جب تک کہ مکمل طور پہ سپورٹ حاصل نہ ہو اور عناصر کی طرف سے۔ تو میرا خیال ہے اس سٹیج پہ ایسا ممکن نہیں۔ ہاں، یہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور پریزنٹ کریں گے، اور وہ اس پوائنٹ آف ویو کی، چاہے وہ جماعت اسلامی والے مہنگائی پہ فوکس کریں گے اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس پہ فوکس کریں گے، وہ بھی مہنگائی کی بات ضرور کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ ایشوز ہائی لائٹ ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان دونوں تحریکوں کا اس سٹیج پہ مقصد یہ ہے کہ حکومت کو گرا دیں۔ حکومت فی الحال تو گرائی نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی ان دونوں کو حکومت گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے حکومت اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے ہی نادان دوستوں کی وجہ سے حکومت کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ نہ پی ٹی آئی کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ تحریک تحفظ آئین کو 5 سال کرنے۔ پورے کر سکے گی آپ کی نظر میں؟ 5 سال کی بات نہ کریں، پاکستان میں 3-4 مہینے سے آگے کوئی پولیٹیکل پریڈکشن نہیں ہو سکتی۔ 3-4 مہینے کی ہم بات کر سکتے ہیں، آگے کا پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آج عطا تارڑ صاحب نے ایک اور اینگل نکالا اس بات کا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کی شناخت کی جائے گی، اور اگر ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہوا تو پھر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کے ذہن میں تو پی ٹی آئی چھائی بھی ہے نا، امریکہ میں کچھ ہو، کہیں بھی ہو، وہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے۔ ان کا تو مسئلہ ہی چھوڑ دیجئے نا۔ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ افغان حکومت سے نہیں جوڑ سکتے، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر، یعنی یورپ کے اندر یا امریکہ میں یا برطانیہ میں جو افغان رہ رہے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ پاکستان کے خلاف رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کارزائی اور جو پری طالبان حکومت میں پاکستان کے خلاف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ ایلیمنٹس ہیں۔ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اب ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو افغان یہاں سیٹل تھے، وہ جن کے متعلق پاکستان لاء کے تحت وہ اللیگل قرار پائے، ان کو واپس بھیجا، تو کچھ اس کی ریزنٹمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، کچھ ان کی رشتہ داریاں، تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ افغان حکومت ہے یا ہر افغان پاکستان کے خلاف ہے۔ ایک طبقہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے ماضی میں بھی ایک سٹیج پہ، جس زمانے میں پرانی حکومتیں 1973 میں جو کو ہوا تھا سردار داؤد کا، اس کے زمانے میں ہم نے یہ باتیں دیکھی، یا اس سے پہلے دیکھی۔ تو اس قسم کے لوگ موجود ہیں، اور اس کو دانش مندی سے ہینڈل کرنا چاہیے اس قسم کے واقعے کو۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جرمن حکومت سیکیورٹی دے گی، جو گرفتار ہوئے ان کے خلاف وہاں کارروائی ہوگی، لیکن اس کی بنیاد پہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت تلخیاں ہیں، دونوں میں تلخیاں ہیں، دونوں کے ایک دوسرے شکایتیں ہیں، ان تلخیوں کو مزید بڑھانے کے لیے فرینکفرٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، فرینکفرٹ کے واقعے کو، اور نہ ہی اپنی سیاست کو مزید گندا کرنے کے لیے فرینکفرٹ کے واقعے کو استعمال کرنا چاہیے، جو میرا خیال ہے تارڑ صاحب نے کیا ہے۔ اچھے سے تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے کی۔